قبر پہ مانگی جب بھی جاؤ گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلاؤ گے کربلا خوشنودی امام دعا میں بلند ترین صلوات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من نعمته. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك بنا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارباب اعزاز،
اور بزرگان قوم و ملت، یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ آج اس عشرے کی دوسری مجلس کے لیے بھی میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ ان ولی اللہ، کہ بے شک میرا ولی جس کی حکومت میرے دل پر چلتی ہے، جس کے اختیار میں میرا عمل ہے، جس کے اختیار میں میرا بیٹھنا اٹھنا ہے، جس کے اختیار میں میرا صلح ہو، میرا قیام ہے، وہ سوائے ذات اللہ تبارک و تعالی کے کوئی اور نہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یہ پروردگار وہ پروردگار ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کو ولایت عطا کرتا ہے۔ کل کی مجلس میں ایک خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کیے تھے، اس میں یہ بھی عرض کی کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے خارج ہو رہے تھے، جس وقت آپ اس مقصد کو لے کر مدینے سے خارج ہو رہے تھے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا، وہ مقصد کہ جس مقصد کو انبیاء نے بار بار لوگوں تک کے پہنچایا، وہ مقصد کہ جس پر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کی بنسبت کربلا کے واقعے کو تکرار کیا کہ لوگوں کے لیے روز روشن کے مانند کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ ایک دو واقعات نہیں، متعدد مراحل میں جب امام ارادہ کر رہے ہیں تو کبھی محمد حنفیہ، کبھی عمر اطرف، اور کبھی دوسرے افراد، کبھی کوئی دشمن تو کبھی کوئی دوست، آ کر بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے کربلا کے بارے میں کچھ سن رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں، اور اس مقصد کے تحت آپ آگے چلے۔ لیکن مقصد کی شروعات میں آپ نے جو ولایت کا موضوع سامنے رکھا، وہ یقیناً کسی مقصد اور کسی ہدف اور کسی بات کو پہنچانے کے لیے رکھا۔ یہ قول امام ہے، یہ امام القول ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر ہر ایک زیر زبر سوچ سمجھ کے رکھا جاتا ہے۔ تو اب امام جب ولایت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنے قیام کی ابتدا میں تذکرہ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے تذکرہ کر رہے ہیں۔ لہذا آپ کے سامنے ولایت کے متعلق کچھ عرائض پیش کی۔ ان عرائض میں بات یہاں تک کہ پہنچی کہ یہ ولایت یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو اللہ تعالی سے شروع ہوتا ہے۔ اب بہرحال جو علماء نے باتوں کو، جن باتوں کو بیان کیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اب اس ولایت کی بنسبت علماء نے آ کر جب اس کا معنی واضح ہو گیا ہمارے لیے کہ اب یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ جہاں پر ایک قرب مکانی ہو خالی، نہیں، یہاں پر اگر کل کی مجلس میں آپ نے اس بات پر غور کیا ہو تو یہاں پر رابطہ اور تعلق قرب اشراقی کا ہے. یہاں پر کچھ اس طریقے کا رابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت تمام چیزوں پر ایسی ہے کہ بار بار آپ کے ذہن میں وہ دعا آئے، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. ایک لمحے کے لیے اگر سورج کا تصور ختم ہو جائے تو کرنوں کا تصور خود بخود ختم ہو جایا کرتا ہے. اگر عالم جو ایک تصور کو اپنے ذہن اور اپنے عقل میں لے کر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ معلوم ختم ہو جایا کرتی ہے. اس ولایت کی جو اقسام پیش کی گئی ہیں، بہت سے مفاہیم آپ لوگ کے سامنے ہیں، آپ الحمدللہ بزرگان اور جسارتاً میں آپ کی خدمت میں اصلاحاً اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک قسم ہے ولایت تشریعی اور ایک قسم ہے ولایت تکوینی. متعدد مقامات پہ آپ نے اس کو سنا. ولایت تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اعتبار معتبر ہے، یعنی یہاں پر ایک شریعت ہے، اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس شریعت کو بنانے کا اختیار، اس شریعت کو بدلنے کا اختیار، اس شریعت کو نافذ کرنے کا اختیار اور اس شریعت کو کس سے نافذ کروانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کوئی بھی اس ولایت میں اس کے شریک نہیں. اس ولایت کو ولایت تشریعی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے مد مقابل ایک ولایت ہے جس کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے. ولایت تکوینی کا تعلق اس جہاں کی خلقت سے ہے، اس زمین و آسمان کے وجود سے ہے، اس کون و مکان سے ہے کہ جہاں پر کسی اعتبار کرنے والے کا اعتبار اہمیت نہیں رکھتا ہے، جہاں پر رابطہ علت و معلول کا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، جو نظام کسی استثناء کو قبول نہیں رکھتا، جس نظام میں ایک نہج ہمیشہ باقی رہتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں بچوں کے لیے عرض کروں. نظام تکوین اور وہ ولایت تکوینی جس کا رابطہ نظام تکوین سے ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ اگر میں چھری لے کر کھڑا ہوں اور میں اپنے ہاتھ پر اس چھری کو چلاؤں تو اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اگر چھری کی دھار صحیح ہے تو وہ میرا ہاتھ ضرور کاٹے گی. آپ میرا ہاتھ نہ لیجیے، ایک پھل لے لیجیے. اگر ایک چھری کو پھل پر چلایا جائے اور یہ چھری، یہ چاقو، اس کے اندر پراپر طریقے سے دھار موجود ہے تو وہ پھل کو کاٹ دے گی. اگر آپ ایک بیج بوتے ہیں اور اس کے تمام تر شرائط موجود ہیں تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے. یہ نظام تکوین. اگر کہیں پر پانی ہے تو اس میں ایک ٹھنڈک موجود ہوتی ہے، اس کی ذات ہے نظام تکوین. اگر کہیں پر آگ ہے تو وہ ضرور جلاتی ہے، یہ نظام تکوین. آگ ضرور جلاتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر نظام تکوین یہ ہے کہ نظام تکوین میں ہر چیز ایک نہج پر ہوتی ہے، ہر علت اور معلول کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہی نظام تکوین کا رابطہ ہے،
ہر جگہ جہاں پر نظام تکوین کی علت آ جائے وہاں پر معلول بھی ہوتی ہے. مثال پیش کی، جہاں پر آگ آ جائے گی وہاں پر آگ جلائے گی بھی، یعنی جہاں پر آگ ہے وہاں پر جلانا ہے، جہاں پر جلانا ہے وہاں پر آگ ضرور ہے. تو اب کیوں جناب ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں لیکن ان کو جلایا نہیں جا رہا؟ یہاں پر نظام تکوین کو کیا ہو گیا؟ تو اب اگر نظام تکوین کے درمیان جا کر آپ غور و فکر کریں اور اس کی تہ تک کے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ اسباب ظاہری کچھ اور ہوتے ہیں اور اسباب واقعی کچھ اور ہوتے ہیں. ہم نظام تکوین میں اسباب واقعی کی بات کر رہے ہیں. اسباب واقعی میں سب سے بڑا سبب اور مسبب کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار کا ارادہ ہے. اگر پروردگار کا ارادہ ہو تو آگ جلاتی ہے، اگر پروردگار کا ارادہ نہ ہو تو وہی آگ گلستان میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آگ جلاتی ہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں. آگ تب جلاتی ہے کہ جب پروردگار کا ارادہ ہو. اب کوئی اس بات کو خطابت نہ سمجھے، بہرحال اس کی ایک علمی تحلیل اور اس کا علمی ایکسپلینیشن بھی موجود ہے کہ کیسے آگ اور گلستان، آگ اور پانی کا رابطہ. کیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہیں پر آگ لگی اس کے اندر پانی اگر کم مقدار میں ڈالا جائے تو آگ اور بڑھ جاتی ہے؟ کیسے پانی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے ویسے ہی آگ بھی پانی میں تبدیل ہو سکتی ہے، آگ بھی میٹر میں تبدیل ہو سکتی ہے، انرجی بھی میٹر میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ ولایت کی پہلی قسم تشریحی، دوسری قسم تکوینی. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ کلا القسمین میں جو صاحب ولایت ہے وہ صاحب ولایت سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی اور نہیں. اب یہاں پر توحید و شرک کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر اس مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کو ولایت دینا چاہیں گے، چاہے ارزن چاہے طولن، تو اس کے اندر شرک کا مسئلہ پیش آتا ہے. کیونکہ نظام ہستی میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے اعتقاد میں ممکن ہے کچھ مراحل میں ہم آ کر یہ سوچیں کہ نہیں، نظام ولایت میں ولایت تکوینی ہو، تشریعی ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرض میں کوئی اور بھی ہے کہ جس کے پاس یہ ولایت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے کہ جو ولایت کرے؟ لہذا ولایت کی اقسام، کیونکہ آج کل بہرحال اس مسئلے کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں. کل بھی میں نے اشارہ کیا کچھ سلسلے وار اعتراضات، اور آج بھی میں اس ایک بات پہ اشارہ کروں کہ کل دنیا کے کسی اور خطے میں تو آج میں اشارہ کروں اسی کے برعکس کسی اور خطے میں، بر صغیر کے اندر ہی کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن سے کوئی بھی طول و عرض ہضم نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کے اوپر اعتراض کر بیٹھتے ہیں. ان سے نہ ولایت طولی ہضم ہوتی ہے، ان سے نہ اختیارات طولی ہضم ہوتے ہیں، ان سے نہ علم الہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی علم کے طول میں ہے وہ ہضم ہوتا ہے، ان سے نہ معجزات ہضم ہوتے ہیں، ان سے نہ توسل ہضم ہوتا ہے، ان سے یہ تمام تر مفاہیم ہضم نہیں ہوتے ہیں. اور وہ اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں اصلاح کے نام پہ. اب بہرحال صاحبان علم اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور سمجھ رہے ہیں میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں. تو ان کے لیے ایک بہت ہی یہ سمپل سا فارمولا کہ جو حوزے کے اندر شاید پہلے دوسرے سال کے اندر ایک طالب علم سمجھ جاتا ہے، مجھ جیسا طالب علم، کہ کبھی کبھی اختیارات طولی ہوا کرتے ہیں اور کبھی کبھی اختیارات عرضی ہوا کرتے ہیں. میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے، کم سے کم ہم سے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی یہ ہے کہ آپ کا اختیار، آپ کی قدرت ایسی ہے
آپ کے جیسا آپ کے مشابہ کوئی اور فرد، کوئی اور شخص، کوئی اور اینٹی بھی کیا کرتی ہے؟ صاحب اختیار ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مدرسے کا نظام لے لیں، وہاں پر تمام تر اختیارات ایک مدیر، ایک مینیجر، ایک پرنسپل کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور مینیجر اور پرنسپل کے اختیار میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ ٹکراؤ نہیں. تو لہٰذا یہ طول و عرض کا ایک فارمولا، ایک سمپل سا فارمولا اگر ہمارے لیے واضح ہو جائے تو ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایک دین بنا دیا، لیکن اگر دین بنا کر چھوڑ دیتا، قانون بنا کر چھوڑ دیتا، تو وہ تمام تر اعتراضات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مشرکین اور کافرین سے نقل کیے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اے پروردگار، تو نے دین تو بنا دیا، لیکن اس دین کو کیسے نافذ کرنا ہے، کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، سچائی کیسے دکھانی ہے اور اپنا ایثار کیسے دکھانا ہے، یہ کبھی بھی انسان خود سے سمجھ نہ سکتا. اس بات کو سمجھانے کے لیے ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ ایک عملی مثال کو قائم کرے، اپنے اختیارات کو دے کر ولی کو دیا اور اس ولی اللہ کو انسان کی شکل میں روئے زمین پر بھیجا تاکہ وہ تمام تر صفات الہی کے جس کا حامل اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے طول میں وہ ولی آ کر انہی صفات کا مظہر بنے اور آ کر دین کو نافذ کر کے دکھا سکے. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو لہذا یہ ولایت اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، اور اس کے لیے علماء سب سے پہلی دلیل جو بیان کرتے ہیں، بہت ہی جلدی اپنے مراحل تک کے پہنچتے ہوئے پہلی دلیل کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار مخصوص ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہو سکتا. اللہ هو الولی، یہ ولایت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی ولی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ علم مطلق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. علم مطلق صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. معلوم ہوا کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہیں پر اختیار ہوتا ہے. جہاں پر علم نہ ہو وہاں سے اختیار سلب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ اس گاڑی کو چلا کر راستے پر چل دیے اور چلتے چلتے ایک مرحلے میں آپ کو کوئی کام پڑا، آپ گاڑی کو بند کیے بغیر اس گاڑی سے اترے اور گاڑی میں آپ کے بچے بھی موجود تھے اور آپ اتر کے کوئی کام میں مصروف ہو گئے، کچھ خریدنے لگے اور وہ چیز خرید کر آپ واپس آ رہے تھے. آپ نے کیا دیکھا کہ اسٹیئرنگ کے اوپر بچہ بیٹھا ہوا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ ہاں چلو بچہ بیٹھ گیا ہے وہ چلا لے گا گاڑی؟ یعنی آپ فوراً گھبرائیں گے، آپ بالکل گھبرا جائیں گے. کیوں گھبرا جائیں گے؟ آپ پلٹ کر جواب یہ دیں گے کہ بچے کے پاس علم نہیں ہے، بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ گاڑی کو کیسے چلانا ہے. اگر بچے کے اختیار میں اس گاڑی کا اسٹیئرنگ رہ گیا تو ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گاڑی بھی اگر آپ کو چلانی ہے تو بغیر علم کے نہیں چلا سکتے. ہم 14 سال سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، جب ایک گاڑی بغیر علم کے اس کی سرپرستی آپ حاصل نہیں کر سکتے تو پوری امت کی سرپرستی کو بغیر علم کے کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. امت کی سرپرستی تو آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ جو علم کا صاحب ہو، جو علم کا حامل ہو. پوری امت کی سرپرستی ایک ایسے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے کہ جو علم کے لیے دوسرے کے دروازے پہ دستک دیتا ہوں. سنن ابی داؤد کا یہ متن ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ خلیفہ ثانی ہے
ان کے پاس ایک مسئلہ لایا گیا کہ ایک خاتون ہے، وہ عقل سے معذور ہے اور اتفاق یہ ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو گئی، اور آپ جناب نے فوراً حکم کر دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اب یہ حکم صادر ہو گیا، اب جو اطرافیان ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں سنسار کرنے کے لیے۔ یہ ایک قصہ نہیں، ایسے کئی قصے، کئی ایسی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، صرف میں ایک استشہاد کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنسار کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ لے کر جا رہے ہیں، اور اسی درمیان حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں کہ خاتون کو سنسار کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بتایا خلیفہ ثانی نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کیونکہ زنا میں مبتلا ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو سنسار کر دیا جائے۔ مولا نے فوراً کہا کہ واپس جاؤ اور اس کو آزاد کر دو۔ فوراً درباری دوڑتے ہوئے آئے دربار میں اور کہا کہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے اس طریقے سے کہہ دیا اور آپ کے حکم کی مخالفت کر دی، اور اس طریقے سے کہا کہ اس عورت کو آزاد کر دو، اور اس طریقے سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اب سب جوش میں ہیں، غصے میں ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی خود کہتے ہیں کہ اگر امیر کائنات نے کہا ہے، اگر علی ابن ابی طالب نے کہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں کہ علم کی جو ولایت جس علم کو ریکوائر کرتی ہے، جس علم کی ضرورت پڑتی ہے ولایت حاصل کرنے کے لیے، وہ کچھ اس طریقے کا علم ہوا کرتا ہے کہ جس کے لیے ما شہدت الاعداء، کہا علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے۔ اب یہ تو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب نے حکم دیا تو صحیح حکم دیا ہوگا، لیکن کیوں ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ بلایا کہ آپ نے ایسا حکم کیوں دے دیا؟ مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ کچھ لوگوں کے اوپر سے احکام شرعی ساقط ہیں، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو عقل سے معذور ہوا کرتے ہیں؟ تو فوراً اس بات کا استشہاد۔ اب سمجھ میں یہ آیا کہ اگر ولایت حاصل کرنی ہے تو ولایت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ علم مطلق کا مالک ہے، صاحب ہے، تو لہٰذا اب ولایت مطلقہ اگر کسی کے پاس ہو سکتی ہے تو وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مرحلے پر علماء نے بیان کیا ولایت مطلقہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی ہے؟ دوسری دلیل بتایا کہ قدرت بھی ولایت کی شرطوں میں سے ہے۔ اگر کسی کے پاس قدرت نہیں ہے تو اس کے پاس ولایت نہیں ہو سکتی، اگر ولایت ہے تو قدرت لازمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں میں اگر قدرت کو دیکھا جائے تو قدرت کو اگر انسانوں میں پرکھنا ہے تو ان کی شجاعت سے پرکھا جاتا ہے۔ اب شجاعت کو اگر دیکھنا ہے پوری کی پوری تاریخ کو دیکھ ڈالیے، اگر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی حملہ ور ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مستحق ولایت الہیہ ہے، اگر کوئی مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مظہر بن سکے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے اور کوئی اور نہیں۔ تو لہٰذا مظہر ولایت علی ابن ابی طالب، مظہر ولایت اللہ تعالیٰ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دو دلیلیں اور دلیلیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ولایت مطلقہ محدود ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس ولایت کا حامل ہے۔ لیکن میں بار بار مثالیں جو دے رہا ہوں
وہ تو انسانوں کی دے رہا ہوں. قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول کو بھی ولایت عطا ہو رہی ہے. تو اب رسول تک کے یا انسانوں تک کے یہ ولایت تکوینی یا مطلقہ طور پہ ولایت کیسے پہنچتی؟ تو علماء نے اس میں جو تحریل کی ہے وہ وہی ہے کہ یہ عرضی ولایت نہیں ہے بلکہ یہ طولی ولایت. اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا ایک حصہ، اپنی ولایت کو اس کا جو اختیار ہے وہ بندوں کو دیا ہے، انبیاء کو دیا ہے، اوصیاء کو دیا ہے. لیکن میں نے ایک تجزیہ اس کے حوالے سے پڑھا، اس میں آیت اللہ جوادی عاملی شاہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی ولایت کا تقاضا اور اللہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرض میں تو کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہو تبھی تو اپنے آپ کو دکھا سکے گا. جب وجود مطلق ہی اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے علاوہ تو عدم ہو سکتا ہے خالی. تو لہذا عرض کی تو بات نہ کریں. طول میں آپ آ کر اس طول کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ولایت طول میں بھی کسی کو نہیں مل سکتی. طول میں اس وقت ملے گی کہ جب اللہ تعالی مراتب کے لحاظ سے کہیں پر آ کر ختم ہو، لیکن اللہ تعالی لامحدود. جب اللہ تعالی لامحدود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت طول میں بھی کسی اور کو نہیں مل سکتی. عجیب ماجرا ہے. نہ عرض میں اور نہ طول میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کے پاس بھی ولایت ہے، آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ نہ عرض میں نہ طول میں. تو جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کی تیسری قسم ہے. کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ آئینے کے سامنے اگر کوئی شے جا کر رکھی جائے تو یہ بتاؤ کہ یہ چیز اس آئینے کی بنسبت طول میں ہے یا عرض میں ہے؟ اگر پوچھو گے تو جواب ہوگا نہ طول میں ہے نہ عرض میں ہے. تو پھر اس کا رابطہ کیا ہے؟ یہ ایک رابطہ مرآتی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء انبیاء ان کی ولایت کا تعلق وہ مرآتی تعلق ہے کہ جہاں پر یہ تمام کے تمام اولیاء اللہ تعالیٰ کی عکاسی کر رہے ہیں، یہاں پر نہ اولیاء اپنے آپ میں ہستی رکھتے ہیں، یہاں پر جو ہستی ہے وہ تمام کی تمام ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس طرف اولیاء جو کچھ ہیں وہ سوائے وجہ اللہ کی اور کچھ نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے دیگر نعرے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب یہ مرآتیت کیا ہے اور اختتامی مراحل پر. یہ مرآتیت ہے مظہریت. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر اولیاء اپنے وجود کو تصور نہیں کرتے. یہاں پر سوائے پروردگار کے وہ کسی اور چیز کو تصور نہیں کرتے. ہو سکتا ہے عام عقلیں اگر ان کی طرف دیکھیں تو دیکھ کر تعجب کر جائیں. ارے ابراہیم آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آگ ہے، جلتی ہوئی آگ ہے سامنے، اتنا بڑا طاقتور انسان ہے کہ جس نے اتنی آگ جلا لی ہے اس کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابراہیم کو آگ کے اندر کیسے ڈالیں، اور من جنیب کے ذریعے سے ابراہیم کو بھیج رہا ہے. لیکن جناب ابراہیم گھبرا نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے مکمل اختیار کو، خود کو نہیں دیکھ رہے ہیں. مکمل اختیار پروردگار کے ہاتھ ہے. موسیٰ ہے، موسیٰ کے سامنے فرعون جیسا دشمن ہے، دربار میں جا کر اللہ کی حقیقت کو وہاں پر بیان کرنا ہے. فرعون ڈر نہیں لگ رہا. اللہ جو ہے اللہ سے مدد مانگ کر دشمن کی طرف جا رہے ہیں. موسیٰ ہے، پوری قوم کو اپنے ہمراہ کر لیا ہے، ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. سامنے دریا آ گیا ہے. موسیٰ کس طرف جا رہے ہیں؟
اب کہاں جائیں گے؟ دریا کے اندر ڈوب جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہاں پر اپنے آپ کو تصور نہیں کر رہے ہیں جناب موسیٰ، یہاں پر جناب موسیٰ ایک مرآت ہے، سامنے اللہ تعالی، یہ مرآت کے درمیانی شکل ہے جناب موسیٰ، جو ہے وہ پروردگار ہے، پروردگار کی جو قدرت ہے اس کے اختیار میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لہذا سامنے بالکل بھی ڈر نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آ کر اس دریا کو بھی شکافتہ کر دیتا ہے۔ موسیٰ دریا کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے دشمن بھی تو پیچھے پیچھے آ جائیں گے، نہیں، اس کا بھی ڈر نہیں ہے۔ جس پروردگار نے اس دریا کو شکافتہ کیا ہے وہی اس کو بند کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ سہل خراسانی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آئے مولا آپ صاحب ولایت ہیں، آپ صاحب، ابھی تک کہ تمہیں قول کے اب عمل کے ذریعے سے دیکھیں کہ ائمہ طاہرین نے کس طریقے سے ولایت کو بتایا کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ ولایت کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پر اپنے آپ کا تصور تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے ذہنوں کو پہنچانے کے لیے یہ تعبیریں ہیں۔ کیوں رسول کرام اسلام فرما رہے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، تم جو ارادہ رکھتے ہو، تم جو سوچتے ہو، تم جو اختیار رکھتے ہو، اس کو بھول جاؤ۔ کیا نبی تم سے زیادہ اولا نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول آ کر کوئی حکم کر دیں تو پھر اس کے اوپر کوئی چو چرا نہیں؟ آ کر کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کی ولایت ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کی قدرت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ولایت کے مظہر ہیں، کیوں قیام نہیں کرتے ہیں؟ اتنے لوگ ہیں، سب کے سب تیار ہیں آپ کی نصرت کرنے کے لیے۔ مولا کا عملی جواب یہ ہے کہ کسی کے پاس ولایت نہیں۔ کیسے بتا رہے ہیں؟ آگ جلائی جائے، تنور کو گرم کیا جائے، اب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کے اندر جا کے بیٹھو۔ ارے مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے اس دنیا میں تو عذاب نہ کریے۔ بات کے درمیان کون آ گیا؟ ہارون مکی۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کا صدر و ذیل ہارون مکی نے نہیں سنا ہے، ولایت کی گفتگو، اختیار کی گفتگو یہ انہوں نے نہیں سنی۔ مولا نے اشارہ کیا کہ اس کے اندر چلے جاؤ، ہارون مکی چلے گئے، جا کر تنور میں بیٹھ گئے، اور پھر امام اپنی گفتگو کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہ صحابی گھبرا گیا کہ ہارون مکی اب تک کے جل بن کے راکھ ہو گئے ہوں گے، جا کر دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے، وہی انداز ابراہیمی تھا یہاں پر۔ تو مولا نے پلٹ کر پوچھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میری اس بات پر ایسے جواب دیں؟ کہا نہیں مولا ایسا کوئی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولایت اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہیں، زبان سے خالی یہ دہراتے چلے جائیں کہ ہم ولایت رکھتے ہیں، ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے عمل میں دکھانا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو بالکل تصور نہیں کر رہے ہیں۔ مولا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک سیب کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا حلال ایک ٹکڑا حرام، تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ولایت کے مقام میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تصور کرے ہی نا۔ اب اس ولایت کا جو ایک مرحلہ ہے کہ کیسے انسان اس ولایت تک کے پہنچتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اوصاف الہی کی مظہریت لے کر آ جائے۔ بس یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آگے بڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اوصاف ہیں، اگر انسان ان اوصاف کا مظہر بنتا چلا گیا، اتنا وہ اس مرحلے تک کے چلتا چلا جائے گا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ سب سے پہلا مرحلہ اگر مصداقی طور پہ گنانا چاہیں
تو علم الہی ہے کہ اگر کوئی مصداق علم الہی بن گیا تو پھر وہ اس مرحلے ولایت تک کے پہنچ سکتا ہے. بہرحال ابھی تک کہ آپ نے علم الہی کی بنسبت حضرت امیر کی بنسبت بہت سارے واقعات بہت ساری تجزیے سنے, لیکن ذرا کربلا میں آ کر دیکھیں کہ یہ ولایت کیسے وہاں پر تجلی کر رہی ہے کہ جہاں پر امام مدینے سے خارج ہوتے وقت لوگ ان سے آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر آپ عراق کی سمت گئے تو وہاں پر آپ شہید ہو جائیں گے. تو امام پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ کیا تم مجھے وہ بات بتانا چاہتے ہو جو میں نہیں جانتا؟ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر مظہریت علم الہی ہے. جب کاروان حسینی کربلا پہنچ گیا اور امام اپنی تلوار کو سیقل کرتے ہوئے کچھ اشعار کی تلاوت کر رہے ہیں. اشعار کا مضمون دنیا کی مذمت اور دنیا کی بے وفائی. پلٹ کر جناب زینب جب یہ آواز سنتی ہیں کہ مولا حسین دنیا کی بے وفائی کے اوپر اور اس دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں, تو جناب زینب پلٹ کر پوچھتی ہے بھیا حسین تمہاری بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں اپنی شہادت پر یقین ہو. مولا حسین کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنی شہادت پر یقین ہے. یہ مظہریت علم الہی ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان اس مظہریت تک کے پہنچ جاتا ہے تب اس کے پاس وہ ولایت الہی آتی ہے کہ جس کا اعلان امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلتے وقت کر رہے ہیں کہ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ, اور وہ کاروان لے کر جا رہے ہیں کہ جو آج کے ایسے ہی دن کربلا میں داخل ہوگا. اب وہ تمام تر واقعات پہلے اپنی جگہ پر, لیکن جس مرحلے پر امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہو رہے ہیں بس کچھ منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. عزیزوں, مسائل کے اندر جس چیز کی شرط ہے, شرط لازم, وہ انسان کا تصور. نہ تاریخ ہر چیز کو لکھ پاتی ہے اور نہ مقاتل ہر چیز کو بیان کر سکتے ہیں. جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر مرحلے پر وہ تصور استعمال کریں اور دیکھیں اگر ہم وہاں پر ہوتے, ہم جیسا وہاں پہ ہوتا, کوئی انسان وہاں پر ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی. آج ہی کے جیسے دن پر امام حسین کا کاروان کربلا میں داخل ہو رہا تھا. امام حسین کا رہوار چلتے چلتے ایک سرزمین پر آ کر رک گیا. یہ وہ رہوار ہے کہ جو امام حسین کے اشاروں کو سمجھتا ہے. یہ وہ رہوار نہیں جو خود سے رک جائے. یہ وہ رہوار ہے کہ جو شاید تاریخ میں چند مرتبہ ہی رکا ہوگا. ایک وہ مرحلہ تھا کہ جب کربلا میں آیا, اور شاید ایک وہ مرحلہ ہو کہ جب عصر عاشورہ بی بی سکینہ اس رہوار کو روک کر امام حسین کو روکنا چاہ رہی ہوں. ارباب اعضاء امام حسین علیہ السلام رہوار کو تبدیل کرتے ہیں, امام حسین اسب کو تبدیل کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے چلنے کے لیے تیار نہیں. وہاں کے لوگوں کو بلایا اور پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے. کسی نے بتایا یہ نینوا ہے, کسی نے کوئی اور نام بتایا, بالآخر کسی نے بتایا اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا بھیا عباس یہیں پر خیموں کو لگا لو, ہماری شہادتیں یہیں پر لکھی ہیں. اب وہیں پر خیام لگانے کی تمام تر تیاریاں شروع ہو گئیں. اب یہاں سے تصور کریے گا عزیزوں, تمام تر لوگ وہاں پر خیمہ لگانے کے لیے اتر رہے ہوں گے نا, سب اپنے اسب سے اتر رہے ہوں گے, بیبیاں ہماریوں سے اتر رہی ہوں گی. تمام تر بیبیوں کو
خیموں تک کے پہنچانے کے بعد جب جناب زینب کو اماری سے اتارنے کا وقت آیا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ بس اس بات کو سوچئے گا عزیزوں، کیا کیفیت ہوگی؟ اس اونٹ کو بٹھایا تو گیا ہوگا نا، بٹھا کر بی بی کو اتارا گیا ہوگا، لیکن مجھے ایک منظر وہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ اونٹ بیٹھے ہوئے نہ ہوں گے، چلتے ہوئے اونٹوں پر سے بی بی اپنے آپ کو گرا دے گی، اے سید سجاد تم کہاں رہ گئے؟ ارباب عزا تمام تر بیبیاں اپنے خیموں میں چلی گئی، اصحاب کے خیمے الگ ہو گئے، بنی ہاشم کے خیمے الگ ہو گئے۔ امام نے کہا کہ اس سرزمین کو خریدنا ہے، وہاں سے لوگوں کو بلایا، یہ سرزمینیں کس کی ہیں؟ بنی اسد کے قافلے آئے، وہاں سے لوگ آئے، کہا کہ مولا آپ تو یہاں پر مہمان کے طور پر ہیں، ہم سے سرزمینوں کو نہ خریدیے، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، اب تا قیام قیامت ہم یہاں پر مقیم ہیں، ہمیں یہ سرزمینیں خریدنی ہیں۔ مولا نے کچھ پیسوں کے عوض اس زمین کو خریدا، لیکن خریدنے کے ساتھ کچھ شرطیں لگا دی، کسی کو یاد نہ کیا لیکن آپ کو ضرور یاد کیا۔ کہا دیکھو ایک شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر شہید ہو جائے اور ہمارے زائر یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آئے تو ان کو 3 دن تک کے یہاں پر رکھنا، ان کی میزبانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب کرے۔ امام حسین نے اس وقت بھی ہمیں یاد کیا، کہا دیکھو کہ جب عصر عاشور ہمیں دشمن اور اعداء قتل کر دے، شہید کر دے تو ہمارے اوپر کفن ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ شاید یہ بھی کہا ہو کہ اگر تم دفن نہ کر پاؤ تو تمہاری عورتیں آ جائیں، اگر وہ بھی نہ آ سکے تو بچے مٹھیوں میں مٹی لے کر آ جائیں، ہماری لاشوں پر مٹیاں ڈال دیں۔ لیکن مولا میں کہوں گا عصر عاشور کوئی نہیں آیا مولا، یہ سب لاشیں 3 دن تک کے بھوکے پیاسے بے گور و کفن پڑے رہے۔ یا صاحب الزمان، امام زمانہ گریا کرتے ہیں، سلام ہو اس لاشے پر جو 3 دن تک کے بے گور و کفن پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قریب سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اس دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعیان حیدری کرار ہوں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، پروردگار جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے نواز، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شریک فرما۔ یا حسین اور ایک مرتبہ اپنے تصورات رب العالمین سے تین مانے مسائل محسوس کرنے کا نام تھا۔ اے جان کربلا
تو دیکھے ہوں گے اترے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے جان کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے اے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے جان کربلا کے جو مسائل سن رہے ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے جان اور اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی پرچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے جان کربلا کے اس پل میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربریدہ لاشیں اے جان کربلا کے یا حسین 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 جو جوان پیچھے کھڑے میں اس کو گزارش کروں گا ماتم صفوں میں جو جوان پیچھے کھڑے 10 دستہ گزارش کروں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا لا خیر العمل حیا لا
حیا لا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا والوں کے یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں کے یہ کیسا محرم سب پڑھنا مولا کربلا والوں کے یہ کیسا محرم آیا 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 اونٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں کے یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں کے یہ کیسا محرم آیا اونٹ پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں کے یہ کیسا محرم 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 آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا اس میں حضرت شبیر کے بھی غم آیا